جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک کا تیسرا درس۔ یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا، جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی، اور اس قسم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے۔ ارشاد ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ مومنون کو اس حالت پر چھوڑ نہیں سکتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر۔ چنانچہ اس غزوہ میں سارے کے سارے مومنین صادقین نے شرکت کی اور اس سے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ اسے چھوڑو، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے۔ غرض اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے، یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعوت کیا تھا، اور اب جھوٹا عذر پیش کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی، اور پیچھے بیٹھ رہے تھے یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھے رہ گئے تھے۔ ہاں، 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے اور کسی وجہ جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے۔ انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ قبول کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے خاطر بیٹھ گئے۔ ادھر منافقین نے، جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی، آ کر عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائیں مغفرت کی، اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ باقی رہے تینوں مومنین صادقین، ابن مالک، مرار ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، دونوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کرے۔ چنانچہ ان کے خلاف سخت بائیکاٹ شروع ہو گیا، لوگ بدل گئے، زمین بھیانک بن گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، خود ان کی اپنی جان پر بن آئی۔ سختی یہاں تک بڑھی کہ 40 روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں۔ جب بائیکاٹ پر 50 روز پورے ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، یعنی کہا مسردہ نازل کیا۔ ارشاد ہوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف، پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کرے۔ یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔
اس فیصلے کے نزول پر مسلمان عموماً اور یہ تینوں صحابہ کرام خصوصاً بے حد حساب خوش ہوئے۔ لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی، خوشی سے چہرے کھل اٹھے اور انعامات اور صدقے دیے۔ در حقیقت یہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا۔ اس طرح جو لوگ معذوری کی وجہ سے شریک غزوہ نہ ہو سکے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله۔ کمزوروں پر، مریضوں پر اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے، ان پر کوئی حرج نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی طے کی اور تمہارے ساتھ رہے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی۔ یہ غزوہ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جاہلین اور منافقین کے وہ بچے کچے ارزوئی میں اور امیدیں بھی ختم ہو گئی جو مسلمانوں کے خلاف گردشی زمانے کے انتظار میں ان کے نہاد خانہ دل میں پنہا تھے، کیونکہ ان کی ساری امیدوں اور ارزو کا محور رومی طاقت تھی، اور اس غزوے میں اس کا بھی برم کل گیا تھا۔ اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے امر واقع کے سامنے سفر ڈال لی کہ اب اس سے بھاگنے اور چھٹکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی، اور اس صورتحال کی بنا پر اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ مسلمان منافقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کریں۔ لہٰذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا، یہاں تک کہ ان کے صدقے قبول کرنے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے روک دیا، اور انہوں نے مسجد کے نام پر سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا اسے اڑا دینے کا حکم دیا۔ پھر ان کے بارے میں ایسی آیات نازل فرمائی کہ وہ بالکل ننگے ہو گئے اور انہیں پہچانے کوئی ابہام نہ رہا۔ گویا اہل مدینہ کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دی۔ اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی عرب کے وفود اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی بھرمار اس غزوے کے بعد ہی ہوئی۔ اس غزوے سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئی، کچھ روانگی سے پہلے، کچھ روانگی کے بعد، دورانی سفر، اور کچھ مدینہ واپس آنے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے، مخلص مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اس سن 9 ہجری میں تاریخ اہمیت کے متعدد واقعات پیش آئے۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد غیمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان ہوا۔ غامیدیہ عورت کو جس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا، رجم کیا گیا۔ اس عورت نے بچے کی پیدائش کے بعد جب دودھ چڑھا لیا تب اسے رجم کیا گیا تھا۔ اسمعی نجاشی شاہی حبش نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا۔
تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد رسول المنافقین عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روکنے کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعد میں وہی نازل ہوئی اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اسی سال ذی قعدہ یا ذی الحجہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں۔ ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائیں۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات عرج یا وادی زجنان میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا مامور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں بلکہ مامور ہو۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ اس طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کے طے کردہ مدت تک برقرار رکھا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بیچ کر یہ اعلان عام کرا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرۃ العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غزوات پر ایک نظر انشاءاللہ کے درس میں ذکر کریں۔